بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بسانے کے بعد انسانیت کی آبادی اور نسل انسانی کی بقا اور تحفظ کے لیے بطور نعمت نکاح کا قانون اپنے بندوں کو سمجھایا اور بتایا۔ نکاح اللہ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ ایک عبادت ہے، بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ نکاح اور نماز ان دونوں میں اتنی مناسبت ہے کہ دیگر عبادتوں میں شاید اتنی مناسبت نہ پائی جائے۔ آج چونکہ اس نشست میں ہم نے طلاق کے عنوان سے طلاق کے موضوع پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ضمناً نکاح کے تعلق سے بطور مقدمہ کے کچھ باتیں آ گئی تو آپ یہ سن لیں کہ نکاح نماز جیسی عبادت سے سب سے قریب عبادت ہے۔ نماز سے سب سے قریب، جیسا کہتے ہیں نا کہ اسلام سے سب سے قریب مذہب بدھ مذہب ہے، بدھ مذہب سے زیادہ اسلام سے قربت کسی مذہب کو نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے نماز سے جتنی قربت نکاح کو ہے دوسری عبادت کو اتنی قربت نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، نکاح کرنا بھی فرض ہے۔ نماز پڑھنا ناپاکی کی حالت میں بغیر وضو جنابت کی حالت میں حرام ہے۔ اسی طرح سے نکاح کی بھی ایک قسم ہے حرام کی۔ جب انسان بدمزاج ہو، اس کو یقین کامل ہو کہ ہم اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، ظلم زیادتی ہوگی، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ نماز کی تیسری قسم ہے واجب، نماز وتر وغیرہ پڑھتے ہیں۔ نکاح کی بھی ایک قسم ہے واجب۔ نماز کی ایک قسم ہے سنت، نکاح بھی سنت ہے۔ تو جس طرح سے نماز فرض ہے، نماز حرام ہے، نماز واجب ہے، نماز سنت ہے، اسی طرح سے نکاح بھی فرض ہے، واجب ہے، حرام ہے، سنت ہے۔ لیکن بعض دفعہ حالات یہ آتے ہیں کہ اس نعمت کو انسان اپنانے کے بعد بھی کچھ وجوہات ایسی آ جاتی ہیں جن کی بنیاد پر وہ نعمت انسان کے لیے زحمت بن جاتی ہے اور معاملہ شقاق تک پہنچ جاتا ہے۔ زوجین کے دلوں کو اللہ نے جس طرح سے جوڑنے کا حکم دیا تھا، اپنی ذات سے ڈرایا تھا اور کہا تھا کہ ہم نے مودت کو صرف زوجین کے لیے نازل کیا ہے، یہ ساری نعمتیں زحمت بن جاتی ہے۔ بعض حالات ایسے آتے ہیں تو اس صورت میں بھی اللہ نے اپنے بندوں پر اتنا کرم فرمایا کہ ان حالات میں خود اللہ نے ایک قانون دیا اور بتایا جسے ہم طلاق کہتے ہیں۔ تو طلاق ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے مبغوض اور مکروہ چیز طلاق ہے۔ لیکن اللہ کے بندے مشقت کی زندگی نہ گزاریں، شقاق کی زندگی نہیں گزاریں، اس کے لیے اللہ نے طلاق کو نازل کیا۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر بے انتہا زیادتی کرتا ہے لیکن طلاق دے کر الگ نہیں کرتا۔ عورت طلاق مانگتی ہے لیکن وہ طلاق دینے سے انکار کرتا ہے اور وہ ظلم زیادتی کرتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو خلا کے لیے مجبور کرتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کے کئی راستے ہیں۔ عام طور پر سماج میں طلاق مشہور ہے اور کچھ دنوں سے لوگ خلا کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ مختصر یہ سمجھیے
کہ شوہر اپنی مرضی سے بیوی کو جو طلاق دیتا ہے، الگ کرتا ہے، اس کو طلاق کہتے ہیں۔ بیوی کی مرضی شامل نہ ہو، شوہر اپنی مرضی سے اگر بیوی کو الگ کرتا ہے تو اس کو طلاق کہتے ہیں۔ اس علیحدگی میں اگر عورت کی بھی مرضی شامل ہو اور عورت کی مرضی سے شوہر اگر اپنی بیوی کو الگ کرتا ہے تو اس علیحدگی کو خلا کہتے ہیں۔ ایک تیسری چیز جو اصل ہمیں آج بیان کرنا ہے وہ یہ ہے، جس کو فسخ اور تفریق کہتے ہیں، جس کو فسخ کہتے ہیں۔ یعنی شوہر طلاق دینا نہیں چاہتا، بیوی الگ ہونا چاہتی ہے، باوجود اس کے شوہر اس کو الگ نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے، شرعی عدالت میں، دارالقضاء میں، اور وہاں کچھ وجوہات ایسی ہوتی ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر قاضی کو یہ حق حاصل ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر اس کی بیوی کو اس سے الگ کر دے اور وہ عورت الگ ہو جاتی ہے۔ 16 چیزیں ایسی ہیں، 16 طرح کے معاملات ایسے ہیں جس بنیاد پر قاضی کو شریعت نے یہ حق دیا ہے، قاضی کو یہ حق حاصل ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر اس کی بیوی کو اس سے الگ کر دے۔ میں ان 16 چیزوں کو آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ عام طور پر کچھ باتیں ہوتی ہیں تو عورتوں کے ذہن میں یا ان کی کانوں تک ایک لفظ پہنچ چکی ہے، امارت شریعہ، دارالقضاء۔ تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ امارت شریعہ یا دارالقضاء میں جانے سے پہلے یہ عورتیں سوچ لیں کہ ان 16 وجوہات میں سے کوئی وجہ پائی جا رہی یا نہیں۔ اگر ان 16 وجوہات میں سے کوئی وجہ نہیں پائی جا رہی ہے تو قاضی اس عورت کو اس کے شوہر سے الگ نہیں کر سکتا۔ ان 16 وجوہات میں سے اگر کوئی وجہ پائی جاتی ہے، عورت نے اس کو ثابت کر دیا، تو پھر قاضی کو حق حاصل ہے، وہ چاہے تو بیوی کو شوہر سے الگ کر دے۔ ان 16 وجوہات کو آپ سنیں، اس کو نوٹ کر لیں، یاد رکھیں۔ کبھی ایسا معاملہ آتا ہے تو آپ دیکھیں ان میں سے کوئی وجہ پائی جا رہی یا نہیں۔ پہلی وجہ ہے غیر کفو میں نکاح۔ کفو کا ایک معاملہ آتا ہے، یہ ایک الگ مستقل ایک موضوع ہے کہ کفو کا مطلب کیا ہے۔ کفو تو ہے دنیا میں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی کفو نہیں ہے، اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کے بندوں میں کفایت ہے، برابری ہے، کمی بیشی ہے۔ اللہ نے انبیاء کرام کے بھی درجات کو برابر نہیں رکھا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بعض کو بعض پر فوقیت دی، فضیلت دی۔ تو اگر کسی نے غیر کفو میں نکاح کر لیا، کسی لڑکی نے اپنی مرضی سے غیر کفو میں شادی کر لی، تو ان کے والدین کو حق ہے کہ دارالقضاء میں جا کر اس نکاح کو فسخ کرا دے۔ اسی طریقے سے دوسری وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو مہر طے پایا، مہر یہ عورت کا ایک خاص حق ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے مردوں کو، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اپنی عورتوں کا حق مہر ادا کیا کرو۔ تو بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ کسی بنیاد پر لڑکی نے اپنی مرضی سے شادی کر لی اور ان کے خاندان کی لڑکیوں کا جو مہر ہوا کرتا تھا اس سے بہت کم مہر پر اس نے اپنا نکاح کر لیا، تو اس صورت میں بھی اگر معاملہ قاضی کے پاس جائے تو قاضی کو میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کا حق ہے۔ تیسری چیز ہے خیار بلوغ۔ آگے ان تمام وجوہات کی تشریح بھی آئیں گی۔ چوتھی چیز ہے شوہر کا حقوق زوجیت ادا نہ کرنا۔ شوہر تو ہے
لیکن وہ اپنی بیوی کا جو خاص حق ہے وہ ادا نہیں کرتا۔ نمبر 5، شوہر کا وطی پر قادر نہ ہونا، وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ حق ادا کر سکے۔ نمبر 6، شوہر کا جذام، برس یا اس جیسے کسی موذی مرض میں مبتلا ہونا۔ نمبر 7، شوہر کا مجنون ہونا۔ نمبر 8، شوہر کا مفقود الخبر ہونا۔ نمبر 9، شوہر کا غائب غیر مفقود ہونا۔ نمبر 10، شوہر کا استطاعت کے باوجود نفقہ نہیں دینا۔ نمبر 11، شوہر کا ادائیگی نفقہ سے عاجز ہونا۔ 12، شوہر کا بیوی کو سخت مار پیٹ کرنا۔ نمبر 13، زوجین میں شقاق کا پایا جانا، جو آیت ہم نے پڑھی تھی شقاق۔ نمبر 14، مرد کا اپنی حالت کے بارے میں عورت کو دھوکہ میں ڈال کر نکاح کرنا۔ نمبر 15، تفریق بسبب حرمت مساہرت۔ نمبر 16، تفریق بسبب فساد نکاح۔ یہ 16 وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر اگر بیوی چاہے تو اپنے معاملات کو دارالقضاء میں لے جا کر قاضی سے اپنا نکاح ختم کرا لے اور وہ اپنے شوہر سے الگ ہو کر عدت گزار کر پھر وہ اپنے نفس کی مجاز ہے، پھر وہ جہاں چاہے اپنا نکاح رچا لے۔ یہ جو 16 وجوہات میں نے بیان کی، ابھی کے دور میں اس کو یاد رکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز تھی غیر کفو میں نکاح ہونا۔ غیر کفو میں نکاح ہونے کی کئی صورتیں ہیں۔ غیر کفو میں نکاح کی مندرجہ ذیل مختلف صورتیں ہیں، جن میں پہلی 2 صورتوں میں نکاح منعقد ہوگا اور لازم بھی رہے گا، اور آخر کی 2 صورتوں میں نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ اس کو سنیے۔ نمبر 1، باپ یا دادا پورے ہوش و حواس کی حالت میں اور پوری خرخواہی، دوربینی اور عاقبت اندیشی کے ساتھ نابالغ اولاد کے مصالح اور اس کی بھلائی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا نکاح ایسی جگہ کر دیں جو معاشرت میں اس کا ہم پلہ نہ ہو۔ ایسی صورت میں قاضی کو اختیار ہے معاملہ آنے کے بعد کہ اس نکاح کو کل عدم کر دے۔ بالغ لڑکا ایسی جگہ نکاح کر لے جو معاشرت میں اس سے بہت نیچے ہو۔ ان دونوں صورتوں میں نکاح منعقد ہوگا اور لازم بھی رہے گا۔ ان دونوں صورتوں میں نکاح منعقد بھی ہو جائے گا اور لازم بھی رہے گا۔ میں نے غلط تھوڑا سا بیان کر دیا۔ پہلی صورت میں یعنی باپ دادا ہوش و حواس کی حالت میں اور پوری خرخواہی اور دوربینی اور عاقبت اندیشی کے ساتھ اگر نابالغ کا نکاح کرایا اور ایسی جگہ کرا دیا جو معاشرت میں اس کا ہم پلہ نہ ہو۔ ایک شکل تو یہ ہوئی کہ باپ دادا نے کرا دیا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ بالغ لڑکا ایسی جگہ نکاح کر لے، خود کر لے، جو معاشرت میں اس سے بہت نیچے ہو۔ ان دونوں صورتوں میں نکاح منعقد ہوگا اور لازم بھی رہے گا۔ یہ 2 شکلیں ہوئیں کہ اس صورت میں نکاح منعقد ہو جائے گا اور نکاح لازم بھی رہے گا۔ نمبر 3، باپ دادا کے علاوہ دوسرا ولی نابالغ لڑکے یا لڑکی کا نکاح ایسی جگہ کر دے جو معاشرت میں اس کے مساوی نہ ہوں۔ نمبر 4، باپ دادا اپنی بغیرتی، لاپرواہی یا لالچ وغیرہ کی وجہ سے نابالغ اولاد کے مصالح اور اس کی بھلائی کو پیش نظر رکھے بغیر یا نشہ کی حالت میں اس کا نکاح ایسی جگہ کر دے جو اس کے ہم پلہ نہ ہو۔ ان دونوں صورتوں میں نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔ 2 شکل میں نکاح منعقد ہو جائے گا، لازم بھی ہوگا، اور 2 شکل میں نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ بالغہ اپنا نکاح ولی کی رضا کے بغیر غیر کفو میں کر لے تو ولی عصبہ کو حق تفریق حاصل ہوگا۔ یعنی کوئی لڑکی وہ بالغ ہے
لیکن وہ نکاح غیر کفو میں کر لیتی ہے تو اس کے ولی کو حق ہے کہ دارالقضاء میں معاملات پیش کر کے اس نکاح کو کالعدم کر دے۔ بالغہ اور ولی دونوں نے بشرط کفایت نکاح کیا یا شوہر کے ایسے بیان پر جس میں اس نے اپنے کو کفو ظاہر کیا، اس کو کفو سمجھ کر نکاح کیا گیا اور بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ کفو نہیں ہے، تو ان دونوں صورتوں میں ولی اور اس بالغہ دونوں کو خیار کفایت حاصل ہوگا اور قاضی کے ذریعے نکاح فسخ کرایا جا سکے گا۔ دوسری وجہ جس بنیاد پر نکاح کو ختم کیا جا سکتا ہے، مہر میں غیر معمولی کمی۔ اس کی مثال، بالغہ نے اپنا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر ایسے مہر پر کر لیا جو مہر مثل سے بھی بہت کم ہے۔ مہر مثل اس مہر کو کہتے ہیں کہ جس لڑکی کا نکاح ہوا تو دیکھا جائے گا کہ اس لڑکی کی بہن کا مہر کیا تھا، اس کی پھوپھیوں کا مہر کیا تھا، اس کی سہیلیوں کا، ساتھ رہنے والی لڑکیوں کا، آس پاس اڑوس پڑوس کی لڑکیوں کا مہر کیا ہے، تو اس مہر کو مہر مثل کہتے ہیں۔ تو مہر مثل سے کم مہر میں اگر کوئی لڑکی نکاح کر لے تو اس کے ولی کو حق ہے کہ اس نکاح کو ختم کرا دیں۔ تیسری وجہ تھی خیار بلوغ۔ نابالغ یا نابالغہ کا نکاح باپ دادا کے علاوہ کوئی دوسرا ولی کفو میں بھی کر دے تو بالغ ہونے پر دونوں کو خیار بلوغ حاصل ہوگا، خواہ نکاح باقی رکھیں یا قاضی کے ذریعے نکاح کو فسخ کرا لیں۔ شوہر کا حقوق زوجیت ادا نہ کرنا۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ اسباب فسخ کچھ وجہیں ایسی ہیں جس کی بنیاد پر عورت اپنے معاملات کو دارالقضاء میں لے جا کر اپنے شوہر کے مرضی کے بغیر، اس کے طلاق دیے بغیر، اس کے خلا دیے بغیر وہ اپنے نفس کو آزاد کرا لیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ 16 وجوہات میں سے کوئی وجہ پائی جانی چاہیے۔ تو اس میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شوہر کا حقوق زوجیت ادا نہ کرنا، ترک مجامعت اور بیوی کو معلقہ بنا کر رکھنا بھی تفریق کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے۔ شوہر کا وطی پر قادر نہ ہونا، اس صورت میں بھی یعنی وطی پر قادر نہ ہونے کی متعدد شکلیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا شوہر مقطوع ذکر ہو یا اعلی تناسل اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے باعث وہ صحبت پر قادر نہیں ہے، یا اعلی تناسل موجود ہے لیکن کسی مرض کے باعث عورت سے جمع پر قادر نہیں ہے، تو ان تمام صورتوں میں عورت کو قاضی کے ذریعے نکاح کا فسخ کرانے کا اختیار ہوگا۔ پہلی اور دوسری صورت میں قاضی فوراً نکاح ختم کر دے گا، اور تیسری صورت میں 1 قمری سال تک علاج کی مہلت دے گا۔ علاج کے بعد بھی جمع پر قادر نہ ہو سکا تو عورت کے مطالبے پر فوراً قاضی نکاح فسخ کر دے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ نشستیں بیان کی جائیں۔